مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے سامنے ایک سوال پیش کیا گیا کہ کیا خادموں کو، پاسبانوں کو، پادریوں کو، واعظین کو، خداوند کے کلام کو پیش کرنے والوں کو ایک فکس چندہ لینا چاہیے یا جو بھی دے دیا جائے انہیں قبول کر لینا چاہیے؟ کیونکہ کئی مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو خادمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو چندہ دیا جا رہا ہے وہ کم ہے۔ کئی مرتبہ لوگ جب ٹریول کر کے جاتے ہیں اور لوگ انہیں صرف تھوڑا سا چندہ دیتے ہیں، تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ چندہ کم ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غلطی کی ہے انہوں نے۔ ہم جس دور میں ہیں اس کے بیچ میں دو چیزیں ہیں جو بڑی عجیب ہیں۔ پہلی چیز کہ ہم خدا کے خادموں کو دینے سے زیادہ ان سے لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، پہلی چیز، اور میں سمجھتا ہوں یہ کلیسیا کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے دیکھا کرتے تھے کہ لوگ مختلف شہروں سے ٹریول کر کے آتے تھے، اپنے پیسے خرچ کے آتے تھے اور عبادات میں اور کنونشنز میں شریک ہوا کرتے تھے، اور وہاں جا کر وہ بڑی برکت محسوس کیا کرتے تھے، اور برکت انہیں ملا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ برکت حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تردد کرتے ہیں، اپنی جیب سے خرچتے ہیں، تو پھر خدا بھی آپ کو برکت دیتا ہے۔ لیکن ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں کلام سننے کے لیے جانا ہے تو ہمیں کوئی گاڑی دے، ہمیں کوئی پیسے دے تاکہ ہم ٹریول کر کے جائیں اور کلام سنیں۔ اور بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن میں ہدیہ بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ میں حیران ہوں کہ ہم عجیب لوگ ہیں۔ ایک طرف ہم خدا کے خادموں کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے خادم جو ہے ان کو جو دے دیا جائے وہ ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو وہ کیسے آپ کی مدد کریں گے؟ اگر کسی کے اپنے ہاتھ میں ہدیہ اتنا ہی ہے کہ جس سے مشکل سے اس کا گھر چلے، تو آپ کو کیسے کسی طرح کی امداد فراہم کر سکتا ہے؟ میں کئی مرتبہ ایسے خادمین کو جانتا ہوں جو پاکستان کے فرق شہروں سے ٹریول کر کے دور دراز شہروں میں جاتے ہیں، کبھی جہاز سے ٹریول کرتے ہیں، کبھی کوچز سے ٹریول کرتے ہیں۔ تو جب وہ جہاز سے ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خادم اگر لاہور سے چل کے کراچی آیا، کراچی سے چل کے اسلام آباد گیا یا پشاور گیا، تو وہ جہاز کے ذریعے سے گیا۔ تو ہمیں جب اسے بلانا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اسے جہاز کی ٹکٹ پے کرنی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برکت حاصل کرنے کے لیے تردد بھی ضروری ہے اور دینا بھی ضروری ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فکس کر لیتے ہیں کہ ہمیں آپ اتنا ہدیہ دیں گے تو ہم آئیں گے، یہ کسی حد تک کچھ زیادہ سخت بات ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں خود بھی یہ سوچنا چاہیے بطور کلیسیا کہ ہمیں خادموں کی خدمت کرنی چاہیے، انہیں ہدیہ دینا چاہیے، انہیں ٹریول علیحدہ سے دینا چاہیے۔ میں جس چرچ کی خدمت سے سب سے زیادہ حیران ہوں، میں لیا میں ایک چرچ میں گیا اور انہوں نے ہمیں چرچ کے بعد عبادت کی بعد دوسرے دن صبح جب روانہ کیا تو انہوں نے ہمیں ایک لفافہ دیا۔ میں نے وہ رستے میں جب لفافہ کھولا تو میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے اتنا زیادہ ہمیں ہدیہ دے دیا کہ میرا دل کیا کہ جا کر ہم انہیں واپس کر دیں کہ بھئی آپ نے زیادہ دے دی۔ تو میں نے پھر ان پادری صاحب کو فون کیا، میں نے کہا آپ نے کتنا ہدیہ دی؟ تو انہوں نے فون پہ مجھے بتایا کہ ہم نے اتنا دی، یعنی کہ انہیں پتا تھا کہ وہ کتنا دے رہے ہیں۔ اور یقین مانیں کہ میں بڑا حیران تھا کہ وہ گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز گاؤں میں، جب کھانے کے لیے بھی اتنی فراوانی کے ساتھ چیزیں نہیں ہیں جتنی شاید شہروں میں ہیں، اتنی برکتیں ان کے پاس نہیں ہیں جتنی آپ بڑے بڑے شہروں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پادری کو جو بھی چندہ دے دیں وہ کافی ہے۔ ایسا نہیں۔ ہماری گاڑیاں جو ہیں پیٹرول سے چلتی ہیں، ہم جس جہاز میں بیٹھتے ہیں وہ ہم سے جہاز کی ٹکٹ لیتے ہیں، ہم جن کوچز میں سفر کرتے ہیں ان کی کرائے دینے پڑتے ہیں، اور کئی مرتبہ لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کا رینٹ کتنا لگا۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ مجھے خدا کے خادم نے بتایا کہ جب وہ کراچی گئے
تو کراچی جس عبادت میں گئے، عبادت کے آخر میں اس چرچ نے ان کو 2000 روپے چندہ دیا، اور وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ جہاز کی ٹکٹ لے کے ہیں۔ تو انہیں جب جہاز کی ٹکٹ لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ چلیے ہم آپ کو 2000 اور دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جہاز کی ٹکٹ جو ہے وہ تو تقریباً اس وقت 14-15 ہزار تھی۔ تو میں پریشان تھا کہ میں اس 4000 کا کروں کیا، اور اس چرچ والوں نے کہا کہ بس ہم یہی دے سکتے ہیں، اگر آپ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ بحث کریں گے تو ہم آپ کو آئندہ کبھی نہیں بلائیں گے۔ تو وہ خدا کا خادم جو تھا اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایسے چرچ میں جا کر کروں گا کیا، جہاں مجھے اپنے پاس سے پیسہ خرچ کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے اس نے لوگوں سے پکڑ کے وہ ٹکٹ خریدی تاکہ وہ جا سکے، اور واپسی پہ اس کے پاس اتنا بھی عدیہ نہیں ہوا کہ وہ ٹکٹ کے پیسے کم از کم وہ دے سکے۔ تو 2 چیزیں ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اگر آپ دیں گے نہیں، اگر آپ تردد نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے قدموں پہ چل کے خداوند کا کلام سننے کے لیے نہیں جائیں گے تو خدا آپ کو برکت نہیں دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جو بندہ باہر سے آتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا کے یہاں پر آتا ہے، وہ اپنی برکت لے کے چلا جائے گا، کیونکہ وہ خدا کی خدمت کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ خدا کی خدمت کر کے جا رہا ہے۔ لیکن آپ کا اس کی اس خدمت میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ نے اس کی خدمت میں کیا پیسہ دیا، محنت کی، کیا دیا؟ اور ایسی ایسی عجیب کہانیاں ہیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو میں یہاں کیمرے کے سامنے آپ کو نہیں سنانا چاہتا۔ دوسری بات، خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہمیں یہ ضرور بتانا چاہیے کہ ہمارے اخراجات کیا ہیں، لیکن کبھی کبھی خدا پہ چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر کسی ایک جگہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے تو کسی دوسری جگہ سے خدا بہت فائدہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں خداوند پر بھروسہ ضرور رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی چرچ ایسا ہے جو سچ مچ ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے، جیسے مجھے اس لیا والے چرچ کے بارے میں بڑی پریشانی ہوئی کہ وہ اتنا چندہ کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دیا، اور میں اس کے لیے، اس چرچ کی اس دینے والی سوچ کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آئیں ہم اپنے بزرگوں کی ان روایات کو یاد کریں کہ وہ پیدل چلتے تھے، اپنے پیسے خرچ کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹرینز پہ، یہاں سے وہ چھوٹی چھوٹی ویگنوں پہ، یا کسی بھی طریقے سے خدا کے کلام کو سننے کے لیے سیالکوٹ کنونشن میں اور ایسے فرق جو کنونشنز ہوتی تھی وہاں جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان چیزوں کو لینا چاہیے اور خدا کے خادموں کی بھی خدمت کرنی چاہیے اور خدا کے کام کے لیے دینے والا بننا چاہیے۔